اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے۔ منہ بول کے جسم میں جتنا بھی حصہ ہے صرف منہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جز بول کے کل مراد لیا ہے۔ دل، دماغ، اپنا خیال، اپنی سوچ سارے کے سارا دین حنیف کی طرف متوجہ کر دے۔ ایک اللہ کا ہو کے رہ، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو بدل نہیں سکتا، تو سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں بتایا تھا اس میں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے وقت مسلمان ہوتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کی بری تعلیم کی وجہ سے یہودی، نصرانی یا مشرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی رسم و رواج کی پابندی یا ماحول کی خرابی یا نفسانی ضد کی وجہ سے اسلامی طریقہ سے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قریب 1400 سال سے زیادہ ہونے لگا ہے، مگر اللہ کا کرم دیکھیے کہ آج تک شریعت نہیں بدلی، بلکہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ رہی جہالت کی رسمیں تو میرے عزیز دوستو وہ بدلتی رہتی ہیں، رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے امریکہ میں جو مسلمان ہیں ان کے ہاں رواج کچھ اور ہیں، رسم۔ افغانستان میں کچھ اور ہیں مسلمانوں میں رواج ہے، رسم و رواج۔ اپنے ہندوستان میں دیکھیے کچھ اور ہیں، جرمنی میں دیکھیے کچھ اور رواج ہیں، جاپان میں کچھ اور رواج ہیں۔ تو الگ الگ دیہات میں، الگ الگ کھیڑا میں الگ الگ رواج ہیں۔ یہ ہماری جہالت ہے، شریعت نہیں جاننے کی وجہ سے قسم قسم کے رسم و رواج گھسا دیے ہیں دین میں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ مسلمان بھائی رسم و رواج کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ شریعت پر عمل کرنا چاہیے، یہ رسم رواج، خرافات، شرک، بدعات سب لے کے زندگی گزار رہے ہیں کہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو یہ دیکھیے، سب جو آدمی رسم و رواج میں پیدا ہوا ہو، جوان بھی اسی میں ہوا ہو، اور مرتے دم تک بے علمی کی وجہ سے انہی رسم و رواج خرافات میں زندگی بسر کیا ہو، ایسے ہی کئی نسلیں اسی رواج میں چلے گئے، تو دین کو یہ لوگ سمجھتے ہیں دین یہی ہے، اسی کا نام دین ہے۔ مثلا کسی کپڑے میں پھول رکھ دینے سے کچھ دیر بعد اس کپڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح لوہے کو کچھ دیر آگ میں رکھ دینے کے بعد لوہا میں آگ بن جاتا ہے، لوہا ہی آگ بن جاتا ہے۔ یہی حالت رسم پرستوں کی ہے۔ رسم و رواج میں پیدا ہونے والے میں جتنے بھی ہیں، جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اپنی طرف سے رسم و رواج خرافات جو بنایا ہے، دین اسی کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دین یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ یہ ایسے ماحول بن جاتا ہے۔
اور یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت میں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسم و رواج خرافات گھسا دیا دین میں اور اسی کو دین سمجھ گیا۔ یہ اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں کیا خیال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دیندار ہیں، جنتی ہیں، اور وہاں کھڑا کیا جب فرشتے جب کھڑا کریں گے تو کس وقت کھڑا ہوگا؟ جب ظالموں کو، مجرمین کو، بدماشوں کو اللہ کے سامنے لایا جا رہا ہوگا تو اسے بھی وہیں پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہاں کیا بنا ہوا تھا؟ یہ مسلمان، مسلمان کی اولاد، مسلمان کی نسل، مسلمان کا بچہ، وہاں کب کھڑا ہوگا؟ جب کافروں کو اللہ کھڑا کرے گا، ان کو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے، تو اس وقت اس کو بھی پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، رسم و رواج کے پابند نہ بنیں۔ شریعت وہی تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا دل، دماغ، اپنا خیال، اپنی سوچ، اپنی فکر دین حنیف کی طرف موڑ دے، دین حنیف کی طرف موڑ دے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس میں اپنا دل دماغ لگانا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے، رسم و رواج کو نہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے، تاکہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اسلام میں ہم لوگوں نے گھسایا ہے وہ باہر اب خود بخود نکل جائے۔ ایسے ہی عمل شریعت پر ہم چھوڑتے جائیں گے اور رسم و رواج کو گھسیٹتے جائیں گے، ایسے کرتے کرتے ایک دن دین پر عمل کرنا لوگ بالکل چھوڑ دیں گے اور دین آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا اور صرف مدینہ میں رہ جائے گا، صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 420 ہے، حدیث نمبر 1731 ہے، فضائل مدینہ میں۔ مشکات شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 150/1، سنت کے بیان میں۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے اور اس کے سمجھنے میں الجھن محسوس ہو یا کسی سے بحث ہو جائے یا آپس میں لڑ جائیں، اختلاف پیدا کر دیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم قرآن میں ہے، قرآن شریف میں اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں آیت نمبر 50/9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی مانو۔ پھر اگر کسی بات میں تم آپس میں اختلاف کرنے لگو تو اس بات کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، وہاں سے جو حکم ملے اس کو بغیر چوں چرا کے، بغیر ڈاؤٹ کے، پرابلم کے قبول کر لو، مان لو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کرو، یہ کام بھی اچھا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایمان والوں کو ہو رہا ہے، بے ایمان کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یعنی آپ صاحبان جس بات میں لڑ جھگڑ گئے ہیں، جس بات میں اختلاف ہو گیا ہے، جس بات میں تنازع پیدا ہو گیا ہے، جس بات میں تو میں کر رہے ہیں، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ وہاں سے جو حکم ملے بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کر لو،
اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اتنا کام کرو، یہ کام بھی اچھا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے اگر تم کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 2 جماعتیں ہو گئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینہ میں، 2 جماعت ہو گئی تھی۔ ایک جماعت ایمان کا اقرار کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کرتی تھی، اور ایک جماعت ایمان کا اقرار کرتی تھی لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کی موجودگی میں 2 جماعت ہو گئی تھی۔ یہ ایک مستقل جماعت ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوتے، اوپر رہتے ہیں، یہ اوپر رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن پر عمل نہیں کرنا اور دوسرے لوگوں کو پریشان کر دینا، ایسا ان کا مزاج رہتا ہے۔ دوسروں کو چڑھانا، تانا مارنا، یہ ان کا مستقل کام ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ایمانداری کا دعویٰ نہ کریں تو پھر ان کا دھوکہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور جو تم میں اہل حکومت ہیں، قرآن حدیث کے ماہر ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو قرآن حدیث میں دیکھو، جو وہاں سے حکم ملے اس پر بغیر ڈاؤٹ کے عمل کرو۔ یہ ایمان والوں کو حکم دیا ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ایماندار ہیں تو یہی کام کریں۔ یہ چونکہ قرآن شریف میں اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا ہے، کوئی مولانا صاحب نے اپنے گھر سے لا کے نہیں بتایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔